बट इन डिटेल somehow हम कह सकते हैं, कंप्लीट डिटेल तो नहीं था लेकिन फिर भी हमने इन डिटेल बात की थी उसमें फ्रांसिस बेकन की लाइफ के हवाले से और उसकी पर्सनालिटी कि किस तरह से वो अपनी एज के लिए एक इम्पोर्टेंट राइटर था। चाहे अगर हम उसके पर्सनल लाइफ को देख लें या पॉलिटिकल लाइफ को देख लेते हैं तो वो किस तरह से शेप हुई थी और क्या कंट्रीब्यूशंस थी फ्रांसिस बेकन की। आज हम फ्रांसिस बेकन के वर्क को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रांसिस बेकन का जो मेनली वर्क जो था वो लैटिन में था और वो खुद भी लैटिन के वर्क को बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहा था कि उसका जो लैटिन वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज कम्पेयर टू द वर्क ही प्रोड्यूस्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन बाद में बिकॉज ऑफ द चेंजिंग सिचुएशन एंड द इवेंट्स तो उसका जो इंग्लिश वर्क था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हुआ और वो बहुत ही ज़्यादा उसको फेम मिला और कंपैरेटिवली उसके लैटिन वर्क को। एंड लोग जो उसके जो द पीपल दे वर लाइकिंग एंड स्टिल दे आर लाइकिंग इवन देयर हिज एसेस व्हिच इज रिटन इन इंग्लिश। लेकिन यहाँ पर हम पहले उसकी वर्क को डिस्कस करते हैं इन द वर्क ही प्रोड्यूस्ड इन लैटिन। तो लैटिन में जो सबसे पहले उसने जो उसका जो एक मैग्नम ऑपस था जो उसने प्रोड्यूस किया था उसको उस वर्क को हम कहते हैं इंस्टोरेशो मैग्ना। इसका मतलब एक्चुअली ये निकलता है कि द ग्रेट इंस्टीट्यूशन। इंस्टोरेशो मैग्ना मीन्स the great institutions। तो यहाँ पर the great institutions of the true philosophy, great institutions of the true philosophy. It was his work that he produced in his in his life, but it is written in Latin language. So Instauratio Magna means the great institutions, in which he was talking about the education system, the school man and the educational. He criticized the system of education which the university were providing to the people, and even he was giving alternative of that education in his work. It is divided. This work is divided into 6 parts, and this 6 part is called this one. This work is divided into 6 parts. The first part it is related. ये किसके हवाले से? It is the classification and summary of the all human all human knowledge. इसमें यहाँ पर हमें जितनी भी इंसानी नॉलेज है उसकी एक समरी मिलती है और इसमें यहाँ पर जो फिलॉसफी है एंड ऑल द स्पेकुलेशन जो मतलब उसको कैस्ट आउट एंड द नेचुरल साइंसेस। यहाँ पर बात की गई है किस चीज़ की? नेचुरल साइंसेस की बात की गई है और नेचुरल साइंसेस एस्टैब्लिश्ड as the basis of all the educations. The only part completed was this advancement of learning. इसमें सिर्फ एक ही पार्ट कंप्लीट किया गया था और इस पार्ट का नाम क्या था? एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। जो सेकंड वन है हमारे पास, इसको हम न्यू इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। न्यू इंस्ट्रूमेंट, इसको हम न्यू इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं। और यहाँ पर द यूजेस ऑफ रीजन, यहाँ पर जो अहम जो चीज़ थी वो थी रीजन एंड एक्सपेरिमेंट। इसको प्रमोट किया गया था। हर एक चीज़ में रीजन और एक्सपेरिमेंट का होना क्या था? ये ज़रूरी था। इंस्टेड ऑफ द एरिस्टोटेलियन लॉजिक जो था जिसमें हम सिर्फ फिलॉसफी पर ही बेस करते थे, नहीं, उसने कहा कि हमें रीजन प्लस एक्सपेरिमेंट चाहिए। किस लिए चाहिए? टू फाइंड आउट द ट्रूथ। वन मस्ट डू 2 थिंग्स। 2 चीज़ों को उन्होंने करना है, रीजन्स एंड देन एक्सपेरिमेंट्स, उस पर जाना है। और उसके बाद हमारे पास ये जो 3rd नंबर पर है इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल द फिनोमिना ऑफ द नेचर। यहाँ पर हमने इसमें क्या करना है कि इसमें हमने नेचर को स्टडी करना है। द स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमिना, इसमें साइंस की बात हो रही है क्योंकि साइंस की डिफिनीशंस भी यही है।
کہ اس کو کیا ہے کہ اسٹڈی آف دا نیچر اور آف دا اس میں یہاں پر یہ 4 حصوں پر یہ پارٹ جو تھا یہ بھی ڈیوائڈیڈ انٹو فردر 4 parts بٹ اٹ اونلی 1 part از کمپلیٹڈ. اور وہ جو تھا وہ وہی آئیڈیا پر اسی آئیڈیا پر بیس کرتے ہیں جس میں فیکٹس پھر ایکسپیریمنٹس آتے ہیں. اور یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جو فینسی فل ایکسپلینیشن جو ہے جس میں ہم مسٹریز کی بات کرتے ہیں یا فلاسفی کی بات کرتے ہیں اس کو ہم نے سائڈ پہ کرنا ہے. اور جو پوئٹک جو چیزیں ہیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو ہم نے فالو نہیں کرنا بلکہ جو سائنٹیفک مائنڈ ہے جس میں ریزنس آتے ہیں جس میں ایکسپیریمنٹ آتے ہیں وہی ہم نے دیکھنے ہیں. سو نیچر از سین ٹو بی دا فل آف دا ڈیزائر اینڈ انسٹنکٹ. تو یہاں پر نیچر کو اس نے سائنٹیفکلی اس چیز میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. 4 نمبر پر جو ہے ہمارے پاس اس کو ایکچولی لیڈر آف دا مائنڈ کہتے ہیں. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہاں پر بالکل وہی ریشنلٹی کی بات ہوتی ہے, ریشنل اپلیکیشنس کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ہر ایک چیز کو ہر ایک جو پرابلمس ہے اس کو ریشنلی تھرو ریزنس تھرو لاجکس تھرو ایکسپیریمنٹ ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. انسٹیڈ آف فالوئنگ دا میتھس کہ یہ جو چیزیں ہیں the natural phenomena that are occurring in the universe or in the nature, so there are some mysterious force behind this this occurrence or this development. No, we have to solve all the problems on the basis of science, on the basis of reason, on the basis of logic. So we have to think rationally. We do not give room to the irrational thoughts or to the myths etc. یہاں پر یہی بات ہوئی ہے. In the 4th part means the prophecies. اس کا یہ مطلب ہے جس کا prophecies. So what does it mean by prophecies? So prophecies are anticipations. According to him, if people follow his method, اور وہ کہتا ہے کہ اگر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر لوگ میری جو چیزیں ہیں جو ایک سسٹم آف ایجوکیشن ہے جو بیسڈ کرتا ہے ریزن اینڈ لاجک پر, اگر لوگ اس کو اپناتے ہیں تو پھر وہ اینٹیسپیشن کرتا ہے کہ کتنی پروگرس ہم کر سکتے ہیں, کتنی ڈیولپمنٹ ہم کر سکتے ہیں, کون کون سی چیزوں کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں, انوینٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ بھی اس پارٹ میں اس نے ڈسکس کیا ہوا ہے. اور جو لاسٹ ون ہے جس کو ہم جو یہ ورڈ جتنے بھی ہیں یہ لیٹن ورڈس ہیں, بیکاز یہ ورڈ جو تھا یہ لیٹن میں لکھا گیا تھا. اور اس کا اس پارٹ کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ جب ہر ایک چیز سے which was to be the record of the practical result of the new philosophy when کہ جب upcoming generation آئے گی should have applied it faithfully, کہ جتنی بھی چیزیں ہم یہاں پر ڈرا کریں گے, جتنی بھی چیزیں کہ ہم یہاں پر ایک ایجوکیشن سسٹم کو ہم اسٹیبلش کریں گے, آنے والی دور جو ہوگا وہ اسی چیزوں کو فالو کرے گا. اور ایک ایسی سوسائٹی کی ہمیں ضرورت ہوگی جہاں پر فری انویسٹیگیشنز آف دا نیچر ہو, جہاں پر ایک لیبارٹری ہونی چاہیے, جہاں پر لوگ سائنٹیفک ایکسپیریمنٹ کر سکے, جہاں پر سائنٹیفک آئیڈیاز ڈسکس کیے جا سکے. سو یہاں پر پھر اس نے جو ایک ناول لکھا تھا نیو اٹلانٹس, اس نے بھی یہ آئیڈیا اس نے وہاں پر بھی پٹ آؤٹ کیا ہے, وہاں پر بھی لکھا ہے اور وہاں پر بھی اس نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو یہ ورک جو تھا اس کا یہ ایکچولی فرانسس بیکن کا ورک جو تھا یہ اس نے لکھا تھا اس میں لیٹن میں. لیکن جو سب سے اہم کام جو تھا فرانسس بیکن کا وہ ایکچولی وہ تھا اس کا اس کے ایسیز تھے جو انگلش میں لکھے گئے تھے. لیکن اس کے ایسیز سے پہلے اگر ہم اس کے ایسیز رائٹنگ کو اگر ہم ڈسکس کر دیں تو فرانسس بیکن کا جو رائٹنگ سٹائل تھا, یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں رائٹنگ سٹائل آف فرانسس بیکن. بیکن کا جو رائٹنگ سٹائل تھا وہ کیا تھا, وہ ایکچولی ہمارے پاس یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ فرانسس بیکن کے جو ایسے ہیں وہ کنسائز ہے, وہ بہت ہی زیادہ کنسائز ہے, چھوٹے چھوٹے ہیں, اور جس کو ہم جو ایکچولی ایفورسٹک سٹائلز میں لکھے گئے ہیں, ایفورسٹک سٹائل اس میں لکھے گئے ہیں, ایفورسٹک سٹائل. اور اس کے علاوہ اس میں لاجیکل سٹرکچر ہیں, لاجیکل سٹرکچر.
وہاں پر ہمیں سینٹینسز بہت شارٹ سینٹینسز ملتے ہیں لیکن وہ سینٹینسز بہت ہی زیادہ ویکی ہیں. اور اس میں کیا ہے, ان سینٹینسز میں کون سی چیزیں کلیئر ہیں, اس میں ان سینٹینسز میں ہمارے پاس کلیئرٹی ہے. ایک تو یہ سینٹینسز ہماری سمجھ میں آتی ہے, دوسرا اس میں پریسیژن ایکوریسی, کیونکہ یہاں پر he is talking about the truth and he is talking about everything but logically he is talking about everything but with precision, with accuracy, on the basis of experiment. نہیں صرف یہاں پر امیجنیشن سے, یہاں پر صرف اس نے اپنے the way he feels the things اس بیس سے اس نے کام نہیں لیا, بلکہ جو فیکٹس تھے وہ فیکٹس اس نے وہاں پر ڈسکس کیا. اینڈ یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ یہاں پر سینٹینسز, نو ڈاؤٹ کہ یہاں پر بہت ہی شارٹ سینٹینسز اس نے یوز کیے, بٹ وہاں پر ڈیپتھ آف دا تھاٹس ہمیں ملتا ہے کہ اس کے جو سینٹینسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈیپ ہیں, بہت ہی زیادہ گہرے ہیں. تو یہاں پر اگر ہم سب سے پہلے اگر ہم اس کی کانشیسنیس کی بات کریں, کنسائسنیس کی بات کریں, فرانسس بیکن کی کنسائسنیس, تو فرانسس بیکن کے ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ کنسائز تھا, بیکاز بیکن ایسز آر مارکڈ بائی بریوٹی اینڈ ایفیشینسی آف ایکسپریشن. ہی کنوے profound ideas and arguments in a complete and complete manner using minimal words. اس نے کم سے کم الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اپنے بہت کمپلیکس پیچیدہ ٹاپکس کو کنوے کرنے کے لیے اس نے بہت ہی زیادہ کم الفاظوں کا استعمال کیا ہے, لیکن اس کے جو الفاظ تھے وہ چوزن ورڈز تھے, ان کو منتخب کیا گیا ورڈز تھا, وہ کچھ رینڈم ورڈز نہیں تھے. ورڈز تو وہ کافی کم تھے لیکن اس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بہت ہی زیادہ آئیڈیاز وہاں سے ہمیں وہاں پر ہمیں ملتا ہے. The other things, clarity. اب یہاں پر بھی ہم نے کلیئرٹی کی بات کی کہ اس میں کیا تھا, کلیئرٹی تھا. بیکن کے رائٹنگ از رینون فار وہاں پر اس کو ایکسیسیبلٹی کے, وہاں پر کوئی بھی وہاں پر اس کو ایکسیس کر سکتا ہے, کوئی بھی اس کو ریڈ کر سکتا ہے. وہاں پر اس نے کوئی ڈیفیکلٹ ورڈز استعمال نہیں کیے تھے جو کسی کو پتہ نہ چل سکے. اس نے کیا کیا کہ اس نے اسٹریٹ فارورڈ لینگویج میں بات کی تھی جو کلیئر تھی, اور ایک ڈائریکٹ پروز تھا ٹو انشور دیٹ ہز آئیڈیاز آر ایزیلی انڈرسٹوڈ بائی دا ریڈرز. اور یہاں پر جو ایک اور چیز ہم نے یہاں پر لکھی, ایفورسٹک اسٹائل. اس کے جو اسٹیٹمنٹ تھے وہ ایفورسٹک تھے, وہ اکثر اپنے آئیڈیاز کو, اپنے انسائٹ کو پریزنٹ کرتا تھا ان دا فارم آف دا کنسائسنیس, میموریبل ایفورزم اینڈ اور میگزم, جس کو ہم میگزم بھی کہتے ہیں. اور وہ یہ جتنی بھی میگزمس تھے یہ آبزرویشن, اس کے جو آبزرویشن انکیپسولیٹ کی پرنسپل اور وزڈم, اس کو ہی ریفلیکٹ کرتے تھے اور اس کے ویریس ٹاپک کو وہ ریپرزینٹ کرتے تھے. اس کے علاوہ لاجیکل اسٹرکچر. سو بیکن کے ایسے میں یہاں پر ہمیں ایک اسٹرکچر فارمیٹ ملتا ہے ود اے کلیئر انٹروڈکشن. اس کے علاوہ پھر ہمیں ایک تیسری اسٹیٹمنٹ بھی ملتا ہے. تیسری اسٹیٹمنٹ مینس سینٹرل آئیڈیا کہ یہ ایسے کس چیز کے بارے میں ہے. ہمیں ایزیلی یہاں پہ اس کے ایسے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ the essay which we are reading, ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس ایسے کا یہ مطلب ہے اور اس ایسے کو اس حوالے سے لکھا گیا ہے. اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سپورٹنگ ڈیٹیل اسی تیسری اسٹیٹمنٹ کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ اسی تیسیس کے حوالے تیسری اسٹیٹمنٹ کو پھر سپورٹنگ آرگومنٹس بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور پھر اس کو کنکلوڈ بھی. تو جو نارملی ہم ایسے لکھتے ہیں جس میں ہمارے پاس انٹروڈکشن ہوتا ہے, جہاں پر جنرل اسٹیٹمنٹ آتی ہے, پھر جنرل اسٹیٹمنٹ سے ہم تیسری اسٹیٹمنٹ لکھتے ہیں, اور پھر سپورٹنگ ڈیٹیلس ہیں, اور پھر کنکلوژن. اس طرح سے جو فرانسس بیکن کی جو ایسیز تھی بالکل اسی طرح سے آرگنائزڈ کی گئی تھی. اس کے علاوہ فرانسس بیکن نے ریٹریکل ڈیوائسز کا بھی استعمال کیا ہے. یہاں پر اگر ہم لکھ لیتے ہیں ریٹریکل rhetorical devices کا بھی استعمال کیا ہوا ہے. So rhetorical devices such as parallelism, antithesis, phrasing to enhance the persuasive power of his prose, اور اس کے علاوہ the stylistic flourishness وہ بھی یہاں پر ہمیں ملتا ہے. اس کے علاوہ فرانسس بیکن کے اس کے رائٹنگ میں ہمیں انالوجیز یہاں پر ہمیں انالوجیز اینڈ ایگزامپلس بھی ہمیں ملتے ہیں, بہت زیادہ انالوجیز. بیکن اکثر انالوجیز, اینیکڈوٹ
اور اس کے علاوہ اگزامپل یوز کرتا ہے صرف اور صرف ایلسٹریشنز کے لیے، اپنے پوائنٹس کی وضاحت کے لیے، اپنے آرگومنٹس کو مور ریلیٹیبل بنانے کے لیے، اور اپنے ریڈر کو مجبور کرنے کے لیے کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ سوچے، وہ سمجھے ان چیزوں کو. اور وہ کبھی کبھار وہ بہت زیادہ کنکریٹ ریفرنس سے بھی ہیلپ لیتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے ایبسٹریکٹ کانسیپٹ جس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے اس کو وہ کلیریفائی کر سکے آسان الفاظ میں، اور اپنے آئیڈیاز کو کیا کر سکے، ایک لائف دے سکے، لوگوں تک پہنچا سکے، اپنے آئیڈیاز میں دم پیدا کر سکے. اس کے علاوہ اس کے رائٹنگ سٹائل میں ہمیں یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک اس کی رائٹنگ جو ہے وہ ریفلیکٹیو ہے. ریفلیکٹیو ٹون وہاں پر استعمال ہوا ہے. اب ریفلیکٹیو ٹون کا کیا مطلب ہے کہ بیکن کے جو ایسے ہے اس میں ریفلیکٹیو اینڈ کنٹمپلیٹیو ٹون، جس میں ہمیں انوائٹنگ دا ریڈر ٹو تھنک دا پروفاؤنڈ کویسچنز، جہاں وہاں پر وہ جو گہرے کویسچنز وہ کرتا ہے اس کے بارے میں سوچے، اور جہاں تھیمز ہے اس کے بارے میں سوچے، وہ تھیمز جس کے بارے میں وہ ایکسپلور کر رہا ہے، وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے. سو اس کا یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹروسپیکٹیو جو اپروچ تھا وہ انکریج کرتا ہے انٹروسپیکشنس کو، مینس انویسٹیگیشنس کو، اینڈ کریٹیکل تھنکنگ کو. وہ کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کرتا ہے اپنی ریڈرز کی. تو اس طرح سے ہم فرانسس کے ایک اور چیز ہے جس میں ہمارے پاس فرانسس بیکن کی آبزرویشنز آتی ہے، آبزرویشنل انسائٹ. فرانسس بیکن کی جو آبزرویشن تھی وہ بہت ہی زیادہ پاورفل تھی. فرانسس بیکن draws on his keen observational skills and intellectual acumen to offer a deep insight into the human nature, society. اور اس کے علاوہ جو پیچیدگیاں ہے زندگی کی اس کے بارے میں اس کی جو آبزرویشن تھی، کمال کی آبزرویشن تھی. وہ اس کی ایسیز ریویل a deep understanding of the human behavior and motivations. تو یہ بھی اس کے علاوہ ہمیں پھر فرانسس بیکن کے ایسے میں ویرائٹی بھی ملتی ہے. ویرائٹی آف ٹاپکس ہم کہہ سکتے ہیں کہ ویرائٹی آف ٹاپکس یہاں پر پائے جاتے ہیں. فرانسس بیکن کور اے وائڈ رینج آف ٹاپکس ان ہز ایسے، اور جس میں وہ پھر مختلف تھیمس کو وہ ایڈریس کرتا ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دا ڈفرینٹ تھیمس ان دس ویڈیو لیٹر. لیکن ہمیں یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ ٹروتھ ہے، ڈیتھ ہے، ریلیجن ہے، ریونج ہے، ایڈورسٹی ہے، فیملی ہے، لو ہے، بہت سارے تھیمز اس پر وہ بہت فرانسس بیکن بات کرتا ہے. اس کی جو ڈائیورسٹی آف دا سبجیکٹ ہے وہ اسی چیز کو دکھاتی ہے. اس کی جو نالج کی جو ویٹ تھی، جو ایک اس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو ایک لیول تھا فرانسس بیکن کا وہ بھی کمال کا تھا، وہ بہت ہی زیادہ لاجواب تھا. سو اوور آل ہم اگر فرانسس بیکن کے رائٹنگ سٹائل پر بات کرتے ہیں تو اس کا ایک ڈسٹنکٹیو رائٹنگ سٹائل تھا، ایک اسٹرکچرڈ اپروچ تھا اس کا ایسے کمپوزیشن کے لیے جو اس نے کنٹریبیوٹ کیا تھا ٹو دا انڈیورنگ اپیل اینڈ ریلیونس آف ہز ورک. His essay continue to captivate the readers with the timeless wisdom, intellectual depth, and thought-provoking reflection on the human conditions. تو یہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ فرانسس بیکن کی جو تھیمز ہے جو اس نے اپنے اس میں لکھے ہوئے تھے، اب تھیمز کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر تو ہم مینشن کر سکتے ہیں کہ اس کے تھیم کون کون سے ہیں. اس نے میرج پر بھی اس کا ون آف دا تھیم از میرج. اس کے علاوہ پاور، دین وی ہیو فرینڈس، فرینڈشپ، فرینڈس مینس فرینڈشپ پر بھی اس نے بات کی دی ہے اور یہ بھی اس کا ایک تھیم ہے. دین وی ہیو اے جیلسی، وی ہیو اے جیلسی. بکس پر بھی اس نے بات کی ہے، جیلسی books. We have themes of pride in his we can get from his work. اس کے علاوہ death is one of the theme of his work. Similarly loyalty پر بھی اس یہ بھی اس کے کام کا ہی ایک تھیم تھا. We have a revenge بھی ہے. دین knowledge, we have a nature, we have a philosophy, wisdom,
education is one of his most important themes. Science, वो खुद भी एक scientific man था. Truth, and if we are talking about science, so definitely we are talking about the truth. Virtue, he deals with the virtues. Ethics, he also talks about the ethics in his work. Morality, authority, he questions the authority, and because he himself was authority. Governance, governance, and then we have corrupt leadership. He talks about the man how to be a leader and how to address the public. Corruption, he was involved in corruption himself, and he was caught doing corruption, and he was even punished for the corruption. और उसने his tyranny, justice, he was banned from the parliament just because of the corruption. So he was talking about the justice. He was talking about the justice, और उसकी वजह से जो उसका जो दोस्त था उसको भी फांसी हुई थी. Ambitious, he was very much ambitious. वो सारे ऑफिसेस को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, तो उसको पता था कि ambitious क्या है. इसके अलावा जनरली ओवरऑल उसने सोसाइटी पर बात की, सोसाइटी के हर एक लेयर पर फैब्रिकेटेड. इसके अलावा उसने ह्यूमन नेचर को भी डिस्कस किया, और इसके अलावा अगर हम देखते हैं लेगेसी पर भी उसने बात की. So these are the few themes of his work that I have written on the screen. और तो ये उसके ऐसे में या उसके ओवरऑल जो वर्क था उसके वहाँ से हम मिलता है. लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उसके एसेस की कि उसने कौन कौन से ऐसे लिखे थे. His essays are very famous, and nearly it was above 40, almost 50 essays he has written. तो उसमें अगर हम ऐसे में बात करते हैं कि उसने कौन कौन से एसेस लिखे हैं, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि उसमें जो उसने ऐसे लिखा था वो उसका जो ऐसे था वो फर्स्ट वन ऑफ ट्रूथ, देन वी हैव अ ऑफ death, then we have a of unity in religion, unity in religion, और उसके बाद फिर हमारे पास है of revenge. उसके बाद फिर हमारे पास of adversity. We have a of stimulations and dissimulation. We have a of parents and children. We have a of parents and children's. Then we have a of marriage and single life. He talks about of in-way, of love, of great place, of boldness, of goodness, and वो बात करते हैं of goodness and goodness of nature, of nobility,
troubles यहाँ पर of atheism यहाँ पर atheism के बारे में वो बात करता है of atheism. इसके अलावा of superstition, of travel, of empire. तो इस तरह से वो तकरीबन ऑलमोस्ट उसके जो ऐसे हैं तकरीबन 50 ऐसे के करीब उसने ऐसे लिखे हुए हैं. और इसमें यहाँ पर जो जितने भी ऐसे से वो बहुत ही ज़्यादा कंसाइज थे. यहाँ पर हमने जस्ट 19 का जिक्र किया. वी कैन एड फ्यू ऑफ मोर. यहाँ पर हम का ऑफ काउंसिल इसके अलावा हम ऑफ डिलेज ऑफ कनिंग ऑफ wisdom for amends, man's self, for the office of innovations, of dispatch. तो यहाँ पर इस तरह से उसने तकरीबन ऑलमोस्ट 50 एसेस लिखे थे. और इसी 50 एसेस में उसका बिल्कुल इसी तरह से एक किरदार था. उसके जो थीम्स थे, उसके जो सेंटेंसेस थे, उसका जो एफोरिस्टिक स्टाइल था, तो ये बिल्कुल ऐसे उसने लिखे थे. अपने काम को उसने जारी किया था. उसके अलावा उसने एक मिसलिनियस वर्क लिखा था जिसको हम नॉवेल्स के थ्रू भी जानते हैं. उस टाइम नॉवल की शुरुआत अभी तक प्रॉपर नहीं हुई थी, लेकिन उसने जिस अंदाज से लिखा था उसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ द प्रीकर्सर ऑफ द नॉवल, जिसका नाम है न्यू एटलांटिस, जिसको हम न्यू एटलांटिस के नाम से जानते हैं. और ये न्यू एटलांटिस जो है ये काइंड ऑफ अ साइंटिफिक नॉवल था जो डिस्क्राइब कर रहा था एक यूटोपिया को जो बेकन देख रहा था अपने ख्यालों में. और वो कह रहा था कि इस एटलांटिस में जितने भी लोग यहाँ पर होंगे, जो ड्वेलर्स होंगे, जो बसने वाले होंगे, जिसको वो क्या करेंगे कि वो सारे किस्म के वो जो एरिस्टोटल की जो फिलॉसफी है उसको उन फिलॉसफी को उसने जोड़ना होगा. और यहाँ पर जो बेकन का जो मेथड है ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द नेचर उसको अपनाना होगा. और फिर यूजिंग द रिजल्ट टू बेटर देयर ओन कंडीशंस. So they have a wonderful civilization. इसकी वजह से उनके पास जो civilization होगी वो बहुत बेहतरीन civilization होगी, in which many of our later discoveries, जिसमें हम academies of science, observations, submarines, the modification of the species, several other वो क्या होंगे उसने वो imagine किए थे with the strange mixtures of cold reason. तो यहाँ पर उसने इस किस्म का एक सोसाइटी को उसने यूटोपिया की सोसाइटी को उसने डिस्कवर किया था और उसने इमेजिन किया था. बेकन की जो प्लेस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई एंड प्रोमिनेंट प्लेस हम यहाँ पर देते हैं बेकन को लिटरेचर में, क्योंकि वो बहुत ही आप यहाँ पर हमने उसके रेंज ऑफ थीम्स को देख लिए. यहाँ पर ये जो रेंज ऑफ थीम्स है ये मैंने चंद थीम्स मैंने यहाँ पर एक थी. इसके अलावा आपको और भी बहुत ज़्यादा टीम्स मिल सकते हैं. तो आप कह सकते हैं कि वो किस कैलिबर का इंसान था और उसका मकाम क्या होने वाला था लिटरेचर में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा एक डोमिनेंट एक ऐसा उसकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स थे वो बहुत ही लामहदूद थे. उसके जो राइटिंग स्टाइल था, उसकी जो नॉलेज थी, क्योंकि 14 ईयर्स के उम्र में जब वो एरिस्टोटल के एजुकेशन सिस्टम को अगर वो क्रिटिसाइज कर सकता है तो फिर अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता. तो ये उसके वर्क के बारे में था. आई होप आप लोगों को
پسند آیا ہوگا اور آپ لوگوں کو اف یو ہیو اینی کویشچنس کیوری سو یو کین آسک می. تھینک یو سو مچ فار ٹوڈیز لیکچرس.